وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 154۔ چلیں جی، چلیں دوبارہ سے احد کے میدان میں۔ پچھلی آیت ہم نے اس بات پر کمپلیٹ کی تھی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا تھا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی مسلمانوں کی جو پوری آرمی تھی، فوج، جو بھی اس میں لوگ سوچ رہے تھے، کر رہے تھے، ہر چیز کا اللہ کو علم تھا۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے اتارا تم پر غم کے بعد۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی نا، غم پہ غم دیا اللہ نے تاکہ تم غم کو سہنا سیکھ جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں غم کے بعد امنتن نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اللہ کہہ رہے ہیں غم کے بعد تمہیں امن دیا، اللہ نے سکینت نازل کی، سکون دیا۔ کیا سکون تھا؟ نعاسن، ایک اونگ۔ عین میدان جنگ میں مسلمانوں پر ایک اونگ آ گئی، اور نعاسن ایسی نیند کو کہتے ہیں، ایسی اونگ کو کہتے ہیں جو بالکل ڈیپ سلیپ نہیں، جو شروع کی نیند ہوتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو جو سٹارٹ میں نیند آتی ہے نا، اس کو نعاسن کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی نیند اور ایک ایسی اونگ اللہ تعالیٰ نے تم پر طاری کی، تم میں سے ایک گروپ پر، جس نے تم کو ڈھانپ لیا۔ یعنی مختلف طرح کے لوگ تھے اس وقت آرمی میں۔ کچھ تو صحابہ کرام جو تھے بہت پکے ایمان والے تھے، اور کچھ جنہوں نے غلطی کر دی اس وقت، کچھ ایسے بھی تھے جو کچے ایمان والے تھے، کچھ تو منافق، مطلب سب طرح کے لوگ اس آرمی میں تھے۔ سوچیں ذرا، جب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ واپس نکلا ہے، ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر جب باہر نکلا ہے، اس نے اعلان کیا ہوگا نا جانے سے پہلے کہ بھئی کون کون میرے ساتھ واپس چلے گا۔ آپ سوچیں ذرا، 300 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہوگا کہ ہم ساتھ جا رہے ہیں واپس، وہ تو نکل گئے 300۔ اچھا، کچھ ابھی لوگ ایسے بھی ہوں گے کچے ایمان والے جو یہ سوچتے رہ گئے ہوں گے کہ ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ جائیں یا واپس یہاں پر ہی رک جائیں۔ ظاہر ہے سب مسلمان تھے، سب صحابہ کرام تھے، اور سب یہ دعویٰ کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جان دے دیں گے، جان دے دینے کی حد تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیعت ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب کچھ تو لوگ ایسے بھی ہوں گے نا جو کچھ تھوڑے ڈاواڈول ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جائیں یا ادھر رک جائیں، وہ بھی اب بیچ میں ہی شامل تھے۔ تو ایسے لوگوں میں سے جو پکے ایمان والے لوگ تھے، جن سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکینت نازل کر دی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے اونگ آ گئی۔ اور اونگ کیوں آئی ان کو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان تھوڑا سا سو لیتا ہے تو وہ ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ جب آپ بہت تھکے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں جب آپ بہت تھکے ہوں اور آپ پر پریشانی ہو، تکلیف ہو، غم میں ڈوبے ہوئے ہوں، تو ایسی حالت میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا لیں یا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں تو اس سے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، تکلیف کافی حد تک دور ہو جاتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اونگ طاری کی ان پر، اور وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر جو ہے ریلیکس ہو گئے وہ لوگ، کیونکہ دل بالکل زخمی ہو چکے ہوئے تھے نا، بہت شدید دکھ کی کیفیت میں تھے مسلمان۔ اچھا آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اب ایک گروپ جو تھا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بہت ناحق گمان کر رہا تھا، جاہلیت کا گمان کر رہا تھا۔ یہ وہی آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو تھوڑی تھوڑی منافقت بھی تھی دل میں، جو پلٹنا بھی چاہ رہے تھے اچھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اللہ کے بارے میں بہت برا گمان کر رہے تھے، جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں؟ بڑی ہی اہم بات ہے یہ۔ آپ سوچیں ذرا، ایسی جماعت جس کا لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس جماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو وسوسے کا شکار ہو رہے تھے، اور وہ اس قسم کی باتیں بول رہے تھے کہ اس سارے معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں۔ یعنی ساری ہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مانیں ہم؟ آپ سوچیں ذرا،
یہ تو اس جماعت کی بات ہو رہی ہے جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان کا ایمان، ان کی موٹیویشن کیا ہی اس کے کہنے تھے۔ تو آج کل بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کبھی کوئی جماعت بنتی ہے اور اس کا کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے نا، تو اس جماعت میں لازمی طور پر ایسا سوچنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہر ہی بات ان کی کیوں مانی جائے، یہ لیڈر جو ہے اس کی ہر بات ہم کیوں مانیں۔ وہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ تو کیا کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یا نہیں۔ آپ سوچیں نا ذرا، وہ پیچھے چلے جائیں، جب احد کے لیے نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے، تو دو رائے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی، اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کی جائے، اور کچھ صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی بات مان لی تھی باہر جا کے لڑائی کرنے کی۔ تو اب ان لوگوں کے دل میں جو یہ رائے رکھتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے، اب ان کے دل میں وہ جو ہے نا وسوسے آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اختیار تھا یا نہیں۔ کل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی سبحان اللہ، وہ جو کچھ دل میں سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہیں وہ بتائی جا رہے ہیں، اور یہ آیات قیامت تک کے لیے قرآن میں درج ہو گئیں۔ بہت سارے سبق ہیں اس سے جو ہمیں بھی لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو اس آیت کو کنٹینیو کریں گے، ذرا لمبی آیت ہے، تو آج یہاں پر کرتے ہیں مکمل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے تھے آیت نمبر 154۔ غزوہ احد میں مختلف طرح کے لوگ تھے، جو مسلمانوں کی ساری آرمی تھی اس میں مختلف طرح کے لوگ تھے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ تو بالکل سنسیئر مومن تھے جن کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور وہ شدید غم کی کیفیت میں تھے، تو اللہ کہتے ہیں ان پر اونگ طاری کر دی گئی، تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ آ گیا ان پر تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کر رہے تھے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، ہم اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے جہاد کرنے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں ہیں، تو کیوں سارا معاملہ الٹ گیا، کیوں فتح شکست میں بدل گئی، اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی۔ ہو سکتا ہے اس قسم کی بات وہ سوچ رہے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے معاملے میں ہمیں اختیار کیوں نہیں دیا گیا، یعنی ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا۔ کل ان الامر کلہ للہ، اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے معاملے کا اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یہاں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ جاہلیت والا گمان کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ان کا مشورہ مان لیا جاتا تو اس طرح سے جو ہے فتح شکست میں نہ بدلتی، اور اس طرح سے اتنے صحابہ کرام شہید نہ ہوتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں سوچ رہے ہوں۔ یہاں سے ہمیں نا تقدیر کا ایک بہت اہم معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ بعض دفعہ انسان بڑی نیک نیتی سے کوئی کام کرتا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ، اور پلاننگ بھی خوب کرتا ہے، محنت بھی خوب کرتا ہے، مگر اس کے باوجود کام خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں انسان سوچتا ہے کہ بہت نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کیا، خوب پلاننگ کی، تدبیر بھی کی، نیت بھی اچھی تھی، محنت بھی اس نے اس کام پر بہت کی، لیکن پھر بھی کام خراب ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض معاملات مقدر میں لکھے ہوتے ہیں، اور وہ مقدر میں کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ احد میں ہوا، اگر یہ نہ ہوتا، اگر آپ سوچیں ذرا، اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا اس طرح سے، اور یہ آیات اس طرح سے نازل نہ ہوتی، تو کیسے ہم ان سب چیزوں کو سمجھ پاتے؟
یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا، کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ جو کچھ احد میں ہوا اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا، کیونکہ یہ تقدیر کا حصہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے تھے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی، یعنی ہمیں اختیار دیا جاتا اس معاملے میں، تو آج ہم یہاں قتل نہ ہو رہے ہوتے۔ یعنی وہ لوگ جو اس طرح کے جاہلیت کے گمان کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جاتی، ہمارا مشورہ مان لیا جاتا یا ہمیں اختیار دیا جاتا، یعنی کہ نعوذ باللہ وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ صحیح نہیں ہے، اگر اس معاملے میں ہمیں اختیار دیا جاتا تو آج یہاں پر اتنے صحابہ کرام شہید نہ ہوتے، اس طرح سے ہمیں شکست نہ ہو رہی ہوتی۔ تو یہاں سے تقدیر کا معاملہ ہمیں بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، البتہ وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا تھا قتل ہونا، وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ یعنی اگر تم مدینہ میں رہ کر بھی لڑتے، مدینہ میں اپنے گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی تھی یہاں پر احد میں، تو تم نے اپنے گھروں سے نکل کے یہاں پر پہنچ ہی جانا تھا، ہر صورت پہنچ جانا تھا، کیونکہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہیں چھانٹ دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی جو باتیں ہیں وہ ظاہر کر دے، یعنی دلوں میں جو تھوڑا بہت منافقت ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور اللہ مومن اور منافقوں کو الگ الگ کر دے، چھانٹ دے۔ اس لیے یہ سارا کچھ احد میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔